العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى، السفينة النجاة. صلوات الرحمن. गुजारिश है हजरात से एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके इस थोपी हुई जंग और नबी साहब के थोपी हुई जंग के तमाम शुहदा, मखसूसन रहबर शहीद रज़वानुल्लाह अलैह के लिए ईसा कबल इसके के कुछ अर्ज किया जाए। आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मखसूसन अपने मौला और आका हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला शरीफ की बारगाह में इन हादिसों की ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इस जंग का खात्मा हो और सुरखरुई के साथ फतह व कामयाबी इंशाअल्लाह। दूसरा, आप हजरात का शुक्रिया मुझ पर अदा करना। इसलिए मजलिसें तो पढ़ता रहता, कल भी 2 मजलिसें पढ़ी, आज भी एक सुबह पढ़ चुके हैं, तो मजलिसें पढ़ने का मसला नहीं है, लेकिन ऐसी मजलिस पढ़ने के लिए आपने हमको बुलाया, ये मेरे लिए शर्फ की बात है, ये मेरे लिए इज्जत की बात है। मैं तहे दिल से आपको इनका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बाबरकत मजलिस के लिए आपने मुझे याद करवाया। ये रहबर रज़वानुल्लाह अलैह एक चीज़ है, इसमें मुझे बुनियादी चीज़ है। पहले मैं एक हदीस नकल करूँ, उसके बाद फिर आता हूँ। एक रिवायत है जिसमें इमाम फरमाते हैं उलमा के बारे में, यदा रअयतुमुल उलमा मुहिब्बन लिद्दुनियाहुम, अगर देखो उलमा को कि वो दुनिया से मोहब्बत करने लगे, फक़्तहिमूहु अला दीनिकुम, तो जल्दी से अपना दीन उनसे समेट लो, बचा लो। क्यों? इस अब देखिए वजह नहीं बताई, इसलिए कि तकाजा मोहब्बत का ये है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के लिए चक्कर लगाता है। अगर आलिम दुनियादार हो जाएगा तो वो दुनिया के चक्कर में रहेगा, हमारे दीन से उससे मतलब नहीं रहेगा। तो ये एक किस्म हो गई उलमा की। दूसरी किस्म उलमा की थोड़ा पीछे चलिए। मरहूम शहीद सद्र रज़वानुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, उनका एक बड़ा मशहूर फिक्रा है इमाम खुमैनी रज़वानुल्लाह अलैह के लिए। वो फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, ज़ूबू फिल इमाम खुमैनी कमा हुआ ज़ादा फिल
کے اندر جذب ہو جاؤ جیسے وہ اسلام میں جذب ہو چکے ہیں. اور اس کی مثال آپ سنیے. جب بہت پیچھے چلیے, جب سلمان رشدی لعنت اللہ علیہ کے بارے میں فتویٰ دینے لگے تو بہت سے اونچ نیچ لوگ سمجھانے والے ہوتے ہیں. ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا تو وہ دنیا پھٹ پڑے گی اور کیا ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا, ایران کا نقصان ہو جائے گا. جو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ علماء کی جو دو قسمیں ہیں, دوسری قسم والے کون ہیں. ایک تو قسم سنا دی کہ جو دنیا کے گرد گھومتے ہیں. تو جب بہت زیادہ لوگوں نے سمجھایا تو امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا جملہ تھا, اور اگر ہماری قوم ایسے فقہا پر ناز کرے گا تو حق ہے ناز کرنے کا, اگر ایسے مراجع پر فخر کرے تو حق ہے ان کو فخر کرنے کا. جملہ سن گیا, انہوں نے فرمایا بنا نیز کہ اسلام میں ایران بمانا تھی, بناس اسلام بمانا تھی. یہ تم سے کس نے کہا کہ ایران کا بچنا ضروری ہے؟ اصل اسلام کا بچنا ضروری ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے انسان کی آغوش پرورش میں پلا ہو تو اس کا بھی تو مزاج ویسے ہی ہوگا نا. اور آپ دیکھیں شروع سے چلیے, ایسا نہیں کہ اچانک ہوا. میں نے ایک بار نہیں کئی بار یوٹیوب پر یہ ویڈیو بار بار دیکھنے کے اچھا لگتا ہے. جب امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو مسئلہ رہبر کا آئے گا. تو اب تک تو آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہوں گے یوٹیوب ادھر ادھر, جو وہ مجلس خبرگان رہبری جو ہے اس کا کام ہے رہبر کا کوئی انتخاب. تو اب وہاں سے میٹنگ شروع ہوئی. پہلے وصیت نامہ پڑھا گیا. وصیت نامہ وغیرہ کے بعد اب دو آپشن تھے کہ ان کے بعد شورا بنے گی رہبری کی, یعنی کئی لوگ مل کر کے, یا فرد. پہلے اس پر بحث ہوئی تو شورا والی جو ہے وہ چیز ریجیکٹ ہو گئی, اس پر ووٹ نہیں پڑا. تو اب معاملہ آیا کہ فرد کا انتخاب ہونا چاہیے. جب فرد کے انتخاب پر بات آئی تو اس وقت میرے خیال میں ہے مجلس خبرگان کے صدر مرحوم رفسنجانی تھے. تو انہوں نے دیکھیں پارلیمنٹ چلانے کا بھی اپنا الگ ہنر ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی جو چلتی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کیسے چلتی ہے, کیا ہوتا ہے, وہ اپنا ایک ہنر ہوتا ہے. اس معاملے میں مرحوم رفسنجانی جو ہے وہ بڑے ہنرمند آدمی تھے کہ کیسے جلسے کو کنٹرول کیا جائے. تو وہ بہرحال اس کے صدر تھے. انہوں نے کہا بھائی میں دو باتیں رکھتا ہوں, اس کے بعد باقی آپ لوگ اپنے کو پیش کیجیے, رائے دیجیے. میں پہلے اپنی بات کہنے لگا کہ یہ اچھا اس وقت یہ پریزیڈنٹ تھے, رئیس جمہور تھے. آج سے 37 سال پہلے جوڑ لیجیے ایج کیا رہی ہوگی, 86 سے 37 کم کریں, قمر بھائی کتنا ہوگا, 50 49 سال. 86 سے 37 کم کریں گے یہی تو 50 سال کے انسان. لیکن بھائی ایک حدیث سن لیجیے پہلے, ما تواضع احد الا رفعه اللہ. یہ وعدہ ہے اہل بیت کا, ما تواضع احد الا رفعه اللہ. کسی نے بھی تواضع اور خاکساری نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بلندی دی. لہذا میں یہاں ایک جملہ رک کے کہہ دوں کہ ہم کو ہائی فائی ظاہر کرنے سے ہم ہائی فائی نہیں ہوں گے. تم اپنے کو متواضع بناؤ, بلندی دینے کا کام اس کا.
یہ اپنے جو ہے وہ پریزیڈنٹ شپ میں گئے تھے نارتھ کوریا. ظاہر بات مصیبت کا وقت وہ بھی جنگ والی تھے تو نارتھ کوریا سے گزرنا تھا. وہاں جو گئے تو بڑا زبردست استقبال مسلمان کے سڑکوں پر کس طرح مرد کھڑے استقبال کے لیے اس زمانے کی. ڈاکٹر جانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہاں خمینی کے گھر پہ تھا بھائی اور ٹی وی چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ واقعی جو تو ایک جملہ کہا. تب اس وقت خمینی نے فرمایا جی ان کے اندر رہبری کی صلاحیت ہے. اس وقت کی بات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کل ایک واقعہ یہ ہوا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن ایسے ہی جو ہے وہ امام خمینی کے پاس ہم لوگ کچھ لوگ بیٹھے تھے. ان کا فلاں فلاں اس کے گواہ بھی ہیں کہیے گا تو میں گواہی پیش کر دوں گا. تو ہم لوگوں کو نے کہا کہ آپ کے بعد ہوگا کیا. مطلب بالکل سناٹا دکھ رہا ہے. جو شخصیت امام خمینی کی تھی 37 سال پہلے تو نہیں ہوتی نہیں اس طرح کی. تو آپ کے بعد ہوگا کیا. تو پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں کہا کیسے نہ جائے سیدھے کوئی دل نہیں رہا کوئی آئے نہیں کہ کیوں نہیں ہے آئے خامنہ. جب 2 مرتبہ امام خمینی نے ان کی جو ہماری بیوی تھی ہو گئی بات. اب یہ کہ بھائی آپ لوگ اپنی رائے دیجیے یہ دیجیے وہ دیجیے ہم ڈھونڈیے گئے ہو جائے. اور اس وقت اس شہید کی کیفیت دیکھیے گا کہ آدمی 5 سال کی پردھانی کے لیے کیا نہیں کرتا. آپ غور کر رہے ہیں شراب کباب رباب سب تو چلتا ہے اور یہاں زندگی بھر کے لیے رہبری پریزیڈنٹ سے بھی اوپر آپ ہی ڈوب رہی ہیں کیسے بیٹھے. اور اس کے بعد جب یہ ہوا تو اور بھی کم اس کو کہنا کہا آپ کیا کہیے گا. گھر گئے اٹھ کے جملہ سنیے پھر وہ حدیث پڑھیے ما تواضع احد الا رفعه اللہ. کسی نے بھی خاکساری نہیں کرتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بلند. یہ آئے مائک پر لگے سوچ بھی نہیں سکتا کہ رہبری کے لیے میرے جیسے انسان کی بات ہونی چاہیے. یہ دوسرا کوئی کہنا بڑی بات نہیں. کہتے ہیں کہ اگر میرے جیسے کے بارے میں رہبری کے سلسلے میں بات ہوگی تو پھر اسلام پر خون کا گریہ کرنا چاہیے. یہ اتنا آپ نے قدام کیا اور آخر کار صاحب نے کہا آپ سے مطلب نہیں آپ بیٹھیے. تو یہ کئی جگہ بہرحال میں مخالف ہوں اپنی رہبری کے لیے غور کر رہے ہیں. ہم نے کہا 5 سال کی پردھانی کے لیے دنیا میں کیا ہوتا اور یہاں یہ آدمی پورے مجمع میں کہہ کے بیٹھ گیا بہرحال میں مخالف ہوں. ما تواضع احد. ایک بات ایک چیز اور ان کی زندگی سے سبق اپنے بچوں کے لیے سنا دیں. ان کے والد بھی عالم تھے اور اس وقت یہ نجف میں پڑھتے تھے. کیسے والد مرحوم ان کے مریض ہو گئے شاید نابینا ہو گئے تھے. انہوں نے قوم چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. وہی رہ گئے تو شکر بات کی خدمت کریں. بہت سمجھایا اساتذہ نے دوستوں نے مطلب بھائی آپ کے اندر صلاحیت ہے کچھ آگے بڑھ سکتے ہو مت چھوڑو. کہا بھائی جب باپ ہی کی خدمت نہیں کر پاؤں گا تو یہ پڑھ لکھ کے کروں گا کیا. باپ کی خدمت کی خاطر وہ چھوڑ کے مشہد چلے گئے. مقصد نیک تھا. خدا نے دنیا کا نمبر 1 کا انسان آتا ہوں. اب ذرا سا آ جائے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے. دعا کیجیے کہ اللہ مرتبط کر سکے اس واقعے کو اس حدیث سے. صلوات پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث آپ نے سن رکھی ہے. ان الحسین مصباح الہدی. حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے. مطلب نبی نے نسخہ دے دیا ہے
رسول اللہ کی پیغمبر نے نسخہ دے دیا، ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ، نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے بولیے تو امام حسین سلام اللہ علیہ بقول پیغمبر کے ان کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ آخر والے پہ تھوڑا سا چلتے ہیں، صلوات رجب کا آخری اشرا ہے، حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے نا۔ خبر آئی مدینے میں، وہاں کا جو گورنر تھا کیا نام تھا اس کا، انور بھائی بنی، یہ حسین ان سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو سر قلم کرو۔ امام حسین علیہ السلام اتفاق سے مسجد میں کہیں سی مغرب و عشاء کے بیچ کی بات تھی، عشاء کو بات تھی، کتاب میں لفظ غلام کا ہے، لڑکا آتا ہے مسجد میں اور اس نے کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کون تھے؟ زبیر ابن عوام میں مولا سے کیا رشتہ ہے، رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ عبداللہ بھائی تھے، زبیر جو ہے وہ بڑھا ہوئے ہیں، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر میرے بھائی ہیں۔ اب بدماشی بات کے دنیا کے چکر میں سمجھ میں آ گئی ہے جبل وغیرہ خوب، تو وہ بھی بیٹھے تھے عبداللہ ابن زبیر میں۔ عبداللہ ابن زبیر نے مادہ خیز نگاہوں سے امام کی طرف دیکھا، یعنی استفہامی مطلب مفہوم یہ سر شاید کو بلانے کا چکر کیا ہے، تو اس میں یہ روایت ہے کہ امام نے فرمایا انی اظن، میرا خیال یہ ہے کہ وہ ادھر ہے، مطلب صاحب ہے کہ بیعت کا چکر ہوگا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا تو، امام نے کہا تو کیا جاؤں گا؟ عبداللہ ابن زبیر میں تو نہیں جاؤں گا، میں تمہاری مرضی، لیکن میں جاؤں گا۔ ختم ہو گئی بات۔ اب یہاں سے سلمان میں یہ سنتا ایک مثال سن لیجیے، اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، میرے تک جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے سنیے، بہت کم چانس ملتا ہے آپ حضرات کی خدمت میں آپ واقع کر جائیں۔ ایک صاحب تھے، ان کے یہاں ایک آدمی کام کرتا تھا، میں کسی کا نام لے دے چکر ہو جائے غلط ہو جائے گا، کسی کو ہائی لائٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے درجہ۔ تو ایک صاحب تھے جن کے یہاں میں نوکر کام کرتا تھا، تو ایک دن انہوں نے اپنے نوکر سے پوچھا، تو کھیت میں کہا بھائی تمہارا لڑکا کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کلاس میں؟ کہنے لگے بھیا صاحب ہم کہاں پڑھا پائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نواب صاحب نے مسئلہ کہ بھائی ایسا ہے، پڑھاؤ، لڑکا تمہارا تیز ہے، اس کی فیس کی ذمہ داری ہماری۔ اب وہ پڑھنے لگا، پھر کچھ دنوں کے بعد ماشاءاللہ پڑھ گئے انٹر BA میں، اور وہ صاحب جو وہ IAS ہو گئے۔ اگر نواب صاحب نے نہ پڑھایا ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ باپ کی جگہ یہی نواب صاحب کیا وہ بھی حج ہوتا، لیکن آج وہ جو IAS ہوا ہے وہ کس کے صدقے میں؟ نواب صاحب کے اخلاقی فرض کیا ہے؟ جوائن کرنے کے بعد سب سے پہلے آ کے نواب صاحب کا پیر چھونا چاہیے کہ نہیں چھونا چاہیے؟ صاحب آپ کی وجہ سے یہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں کیا آئے گا کب آئے گا۔ ایک آدھ مہینے کے بعد ایک جیپ آ کے دروازے پر ہوگی نیلی بتی کے ساتھ، فلانے میاں
کیوں؟ میری وجہ سے تم اس منزل پہ پہنچے ہو، شرم نہیں آتی؟ آج ہم کو تم بلانے آئے ہو، جا میں نہیں جاتا، یہی کہنا چاہیے نا، حق بھی یہی ہے۔ یہ عرب کیا تھے؟ 360 بتوں کے آگے جھکنے والے، ننگے خانے کعبہ کا طواف کرنے والے، معمولی باتوں پر 40 سال جنگیں لڑنے والے، ان کو رسول اللہ نے آ کر کے، تو اب جو کچھ دین و ایمان و اسلام ہے اس کے پیچھے رول کس کا ہے؟ جلدی سے نمبر 1 رسول اللہ، رک جائیے، نمبر 1 کوئی مشن بغیر پیسوں کے کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے جتنے بڑے مخلص ہوا۔ تو مین رول اس میں رسول اللہ کا، پیسہ کس کا لگا؟ اور پھر پیسہ اور محنت یہ بھی جنم نہیں ہے جب تک طاقت نہ ہو۔ تو مین رول رسول اللہ کا، پیسہ بولے خدیجہ کا، طاقت۔ یہ آج پورا اسلام جو ٹکا ہوا ہے، جو کیفیت ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ رسول اللہ، حضرت خدیجہ، صحابہ کرام کے بھی اپنی جگہ ہے، واقعی میں نقل ذکر ہے، اور امیر المومنین، یہ تینوں لوگ امام حسین کے کون ہیں؟ رسول اللہ امام حسین کے دادا، حضرت خدیجہ امیر المومنین باپ۔ آج جو تم بیٹھ کے بلوا رہے ہو، بیٹھے ہی اس نقل میں ہو حسین کے گھر کی وجہ سے، ان کے بعد اب اس مقدمے کے بعد بولیے کمبر صاحب، کیا امام حسین کو یزید کے گورنر کے بلوانے پر جانا چاہیے تھا؟ جیسے آپ نے کہا نواب صاحب کو نہیں جانا، امام حسین علیہ السلام کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے؟ ہاں، بظاہر ہم کو بھی نہیں صحیح لگتا ہے، امام حسین کو بولیے جانا نہیں چاہیے تھا۔ چلیے پوچھا جائے مولا ہم کو اچھا نہیں لگا، آپ چلے گئے، آپ کھجا فرزند علی، فرزند فاطمہ، نواسۂ رسول، کھجا یہ شرابی کبابی، آپ چلے جا رہے ہیں، مولا ہم کو اچھا نہیں لگا۔ بات صحیح ہے نہیں صحیح؟ جواب کیا ہوگا؟ دیکھو عقل سے بات سوچو، تمہاری بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ مجھ کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اگر میں نہ جاتا تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ دیکھیے آج کل ایک لفظ بولا جاتا ہے گودی میڈیا، یہ گودی آج میڈیا ہے، ایسا نہیں کہ گودی پہلے نہیں تھا، پہلے گودی مورخ ہوا کرتے تھے، آج گودی میڈیا ہوتا ہے۔ تو اگر میں نہ جاتا تو یہ گودی مورخ کیا لکھتا؟ یزید حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آرڈر ہے کیا؟ یزید کا مقصد نہیں تھا، وہ تو مشورے کے لیے بلا رہا تھا، اور یہ تھا ایک پرسنالٹی ہے، نواسۂ رسول ہے، اور علی کے بیٹے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، مسئلہ یہ تھا۔ مگر اب وہ تو شروع ہی میں امام حسین علیہ السلام نے اتنا ٹائٹ جواب دے دیا کہ یزید کو غصہ آیا، اس نے کہا اب تو پہلے اپنی لے کے رہوں گا۔ اگر امام نہ جاتے پوری کربلا امام حسین کے کھاتے میں لکھ دی جاتی، صلوات کرتے پوری کربلا امام حسین علیہ السلام کے کھاتے میں لکھ دی جاتی۔ بہرحال چلیے بہت لمبا نہیں، ایک بیچ میں اور کچھ، کتنے لوگوں کو لے کے گئے؟ سب اپنے گھر کے، خاندان کے، ہے نا؟ کیا مدینے میں بھی ایک آدمی نے ایسا نہیں تھا جس پر حضرت کا بھروسہ ہوتا لے کے جاتے؟ یہ بھی ایک سبق ہے، محبت اپنی جگہ، لیکن اگر اعتماد ہو سکتا ہے تو اپنے گھر پر، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
میں مل کے رہو، یہ حسین کے خاندان پر بھروسہ کیا، لیکن اندر نہیں لے گئے. آپ لڑائی اندر لے گئے نہیں لے گئے، باہر چھوڑ دیا. طاقت ہونا اور ہے اور اظہار کرنا اور ہے. یہ کوئی حسین سے سیکھے کہ کب اظہار کرنا چاہیے. باہر چھوڑ دیا، اندر آ. ہاں بولو، کیوں بلایا، قصہ بتا دیا. اب امام کے پاس جواب کیا ہونا چاہیے، بولیے سر. کیوں بلایا ہے وہ آپ کے ذہن میں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، بیعت دے دیجیے. آپ بتائیے ایک ایسا آدمی زندگی بھر جس سے میرے باپ کو اذیت کی، جو میرے بھائی کے قتل میں شامل رہا، آج اگر اس کے مرنے کی اطلاع آپ کو ملے گی، اسرائیل کے ہنگامے سن رہے ہیں آپ، دل خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ ایسا انسان جس کا باپ، جو ہمارے باپ کو زندگی بھر اس نے چین سے نہیں رہنے دیا، ہمارے بھائی کے قتل میں وہ شامل، اس کی موت کی خبر ملے گی، ریئیکشن کیا ہوگا بولیے؟ ہر بات کتاب میں تھوڑی ہے. کیا ہوگا؟ شکر ہے خدا کا، یہی تو ہم آپ کریں گے. کیا امام حسین یہ خبر سن کے وہاں ولید کے دربار میں مسرت کا اظہار کر سکتے تھے؟ مر گیا، شکر ہے خدا کا. اگر اظہار مسرت فرما دیتے، یہی گودی مورخ لکھتا یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا. اس کا تو باپ مرا تھا، یہ لگے خوشی منانا. راج ہٹ مشہور تو آئی ہے، پھر یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے. ذرا سا اظہار مسرت ہو، پوری کربلا کی ذمہ داری امام حسین پر. تو خوشی کا اظہار تو کر نہیں سکتے، تو دوسرا راستہ کیا؟ ہاں کر، اللہ مغفرت کرے مرحوم بڑے مومنات کی، یہ کر سکتے ہیں. پھر ہمارا عرش کیا ہوگا؟ تو اب نہ اظہار مسرت کر سکتے ہیں نہ اظہار افسوس. جائے تو ایک چیز اور بتائیں، آپ چاہے جتنی جو ہے وہ فنکار ہیں، لیکن دل کی کیفیت چھپا نہیں سکتے. چہرہ بتا دیں کہ آپ خوش ہیں، آپ غمگین ہیں، آپ پریشان ہیں، یہ چہرہ جو ہے دل. لیکن امام کو اپنے چہرے پر بھی کنٹرول ہے. تم پکڑ ہی نہیں سکتے کہ اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ غم. آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہی کہا مر گیا، حضرت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ سب کو مرنا ہے. مقصد یہ تو نہیں ہے. یہ بتاؤ بلایا کیوں؟ اس نے کہا بلایا اس لیے ہے کہ بیعت کر دیجیے. اب کتنے راستے ہیں ان کے پاس؟ نمبر 1 کیا کہا؟ بیعت. میں فاطمہ کا بیٹا، علی کا دلبر، نبی کا نواسا اور شامی کلامی قاتل کیا ہمیں کیسی بات کرتے ہو؟ امپاسبل. کیا یہ جواب دے سکتے تھے؟ جیسے ہی امام حسین یہ جواب دیتے ہو، پھر گودی مورخ لکھتا یزیدی سے تک جانے کو میرے نہیں. وہ امام حسین نے اتنا ٹائٹ جواب دیا کہ انہوں نے کہا آپ تو بیعت لے کے رہیں گے، لہذا جواب دے نہیں سکتے اس طرح. تو کیا کریں؟ بیعت کر لیں. وہ ممکن نہیں ہے. تیسرا راستہ بتائیے کیا کریں؟ صلوات ایک مرتبہ میرے پاس ایک فون آیا ایک بڑے چینل سے، آپ سے انٹرویو لینا ہے. انہوں کا اپنی تھا. تو ہم نے کہا بابو دیکھو میں مذہبی آدمی، دن تک مجھ کو رہنے دو، ان چینلوں میں میری اوقات نہیں ہے. سیدھی بات، تم اپنے آدمی ہو، میں جو ہے وہاں جھیل نہیں پاؤں گا، لہٰذا کسی اور سے کر لو. نام بھی میں نے تو ایک کر لیا کہ زمین صاحب سے بات کر لو، میں اس لائق نہیں سمجھتا. لیکن ممبر سے پھینکنے میں کیا جاتا ہے، وہاں پر جاتے پھنس جاتے. تو ایک چیز ذہن میں رکھیے، ہمیشہ جواب کے چکر میں مت پڑھیے. کبھی اینکر سے پلٹ کے سوال نہیں کرنا چاہیے. وہاں
سختی سے انکار. ایک راستہ اور ہے تیسرا. ارے یار کیا ہے کہ جلدی ہے, میں کوئی غیر ہے, سب تو آپ مسیح کے ہیں, بنی ہاشم کے ہیں, بنی امیہ کے, وہ سب تو ایک ہی ہے, جلدی کیا ہے, دیکھا جائے کرنے میں ٹینشن مت لو. وہاں سے بات گھما پھرا کے آتے اور اس کے بعد سینے سے مدینہ چھوڑ دیتے. تب یہ گودی مہر میں کیا لکھتا, یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا. اگر صاحب آپ امام ہیں, آپ نبی کے نواسے ہیں, معاذ اللہ آپ چیٹنگ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, رات میں وعدہ کیا, صبح چھوڑ کے چلے گئے, یہ پھر امام پر ڈال دی جاتی, تو نہ بیعت کر سکتے ہیں, نہ غلط جھوٹا وعدہ کر سکتے ہیں, نہ سختی سے انکار کر سکتے ہیں. کریں تو کیا کریں؟ اسی لیے میں نے کہا جواب کا ہنر اگر سیکھنا ہے تو کوئی امام حسین سے سیکھیں. بجائے جواب دینے کے امام نے الٹا سوال کیا, یہ بتا کیا بیعت کا میٹر اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ مطلب یار مطلب یہ کہ صبح ہوگی نا, پبلک میں بھی تو بات رکھو گے نا. بالکل امام نے تو پھر میرے لیے جلدی کیا ہے, لیکن نہ وعدہ کریں گے کچھ تو پھر صبح ہونے دے, مسجد میں پبلک کو اکٹھا کر کے ذہن میں رہے. امام نے وعدہ نہیں کیا میں صبح مسجد میں بیعت کر لوں گا, صبح ہونے دے, پبلک کو اکٹھا کر, مسجد میں پبلک کے سامنے بات رکھ, پھر ہم دیکھیں گے بالخلافت والبیع, پھر پبلکلی ڈیسائیڈ ہوگا ہم نے اور یزید میں بیعت کا حقدار ہے تو, اور نہ اقرار کیا ہے نہ اقرار انکار کیا ہے, اپنا دعویٰ بھی. اب صاحب اس انداز سے حضرت نے گفتگو کی, ولید کی سمجھ میں نہیں, ولید کی اس نے کہا صحیح فرماتے ہیں, ٹھیک ہے چاہیے. صلوات اللہ. یہ ولید کون ہے؟ تھوڑا پیچھے چلیے تک اس کا اور بتا. ایک زمانہ تھا جب یہ ولید کوفے کا, آج تو مدینے کا ہے نا, کوفے کا گورنر تھا, اور اتنا زیادہ پی لیا, زیادہ سب کو دو کی جگہ, اور جب وزیر کا صاحب یہ کیا تو کہتے ہیں اور بڑھ گئے. یہ ایسی چیز تھی کہ آپ جو وہ حاکم ہو کر کے شراب پی کے نماز اپنی پوکلا کی, اور اس میں پورا ڈیلیگیشن مالک اشتر اس میں تو بلکہ شاید ان کی سربراہی ہنگامہ ہو گئی. یہ کیا, یہ ایسا میٹر تھا کہ جس کو سرکار ہضم نہیں کر سکتی. داماد الملت کا نام کیا تھا اس وقت؟ مروان. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا. اس نے کہا بھائی یہ تو بچا پانا اس کو مشکل ہے, لہٰذا بہتر ہے کہ اس کو ولید نے کہا, مروان نے اس کو برخاست کر دیا, دوسرا گورنر پہنچ گیا. یہ ڈر کے مارے کوفے سے مدینہ نہیں آیا کہ مجھ پر شراب نوشی کے ہتھیار ہو جائے گا, یہ موجود ہے. وہاں سے بھاگ گیا, کہا شام. ہو گئی بات. اس زمانے میں مروان کیا تھا, سب کچھ ہو. آج بھی تو دامادی کا کیس آئے سلوات صاحب نے کہہ بھی دیا کہ میں داماد کی وجہ سے پاس گیا. بڑی مناسبت ہے دیکھیں گی اگر آدمی بیٹھ کے اس کو سے نکالنا چاہے. سلوات تو ایک زمانہ وہ تھا کہ مروان سب کچھ تھا, حتیٰ اس ولید کو برخاست کیا اس نے. اب زمانہ پلٹا, امیر المومنین کی بھی شہادت ہو گئی, امام حسن قریب رسول اللہ ہو گئی, شہادت ہو گئی. اب پورے پاور پر ہے. اسی مدینے میں ولید گورنر بن گیا, مروان کی کوئی اوقات
یہ بھی نہیں کبھی کبھار دربار میں آتے بھی ہیں، بلائے بھی جاتے ہیں، اس دن وہ موجود تھا۔ اب یہ میرے مطالعے کی کمی کہیے کہ خود سے آیا تھا یا بلایا گیا تھا، بہرحال تھا۔ اچھا دونوں میں کہ دونوں دشمن دین ہے، دشمن ایمان ہے، دشمن اہل بیت، مروان بھی اور ولید بھی۔ لیکن دونوں کو جب آپس میں کمپیئر کیا جائے گا تو ولید اگر 20 ہے تو مروان 21 ہے، وہ زیادہ ہے۔ جیسے ہی ولید کی سمجھ میں آیا اس نے کہا ٹھیک کہتے ہیں آپ جائیے، بات صحیح ہے آپ کی۔ تب تک مروان کہتا کیا جانے دے رہے ہو؟ کہا بات صحیح ہے، صبح دیکھا جائے گا۔ مروان نے کہا اگر اس وقت نکل گئے نا پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی یا بیعت لو یا سر قلم کرو۔ میرے خیال میں 8:45 پر 20 منٹ ہو گیا مجھ کو یہ سمجھاتے وہاں سے لے کر کے یہاں تمام بات ٹال رہے تھے نا، دربار میں جانے تک چھوڑو۔ آپ نے لکھا امام کو معاذ اللہ نہیں جانا چاہیے تھا، پھر وہاں کے تمام بات ٹال رہے نہیں ٹال رہے ہیں، چھوڑو، جانے دو جانے دو جانے دو۔ یہ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی مروان نے کہا ابھی یا بیعت لو یا سر قلم کر لو، ہے نا، جیسے ہی اس نے دھمکی دی، وہ امام جو ابھی تک بات ٹالنے کے ارادے میں تھے وہی امام انداز بالکل بدل گیا بھائی۔ فرماتا سن ایھا العلیم ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ برأفت اللہ وبرحمت اللہ۔ سن اے عالم، ہم اہل بیت النبوت ہیں، ہم رسالت کی تاج ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے۔ اور یہ یزید جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے رجل الفاجر، یہ بات قاتل النفس المحرمہ، یہ بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، یہ شرابی آدمی۔ سن میری کیا بات ہے، اب امام نے قیامت تک کا جواب دیا ہے۔ سن مثلی لا یبالی مثلا، میرے جیسا اس یزید جیسے کی بیعت۔ عزیز بھائی میں تھوڑا بول رہا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا میرے خیال میں اس شہادت کے 2-4 دن پہلے میں نے خود شہید کی زبان سے جملہ سنا۔ امام نے کیا فرمایا؟ میرے جیسا، اور یہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب پورے جو ہے وہ سیاست سمجھ میں آ گئی کہ ایک حسینی کی یزیدی کے مقابلے میں سیاست کیا ہونا چاہیے۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب آپ آئیے ادھر پورا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ نمبر 1، شہادت سے کچھ دن پہلے رہبر شہید نے امام حسین علیہ السلام کا جملہ دہرایا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ اپنی جگہ۔ اب آئیے شہید سلیمانی کو کب شہید کیا گیا؟ 2020۔ ایسا نہیں کہ نہیں مارا، عراق میں جو ان کا بیس تھا ایک مار کر کے چپ ہو گیا۔ ایک پچھلے سال جون میں 12 دن کی جنگ، مارا نہیں مارا، اس پر کہا ہے صاحب جانے دیجیے، ٹھیک ہے آخری ہم مارنا، ٹھیک ہے صاحب مار دیجیے، مارا کہ نہیں مارا؟ 6 مہینے میں کیا فرق آ گیا؟ سوال یہ ہے کام صحیح نہیں ہے۔ پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے جب تک بات ٹل سکے تب تک ٹالو، ورنہ یہی کام سلیمانی کی شہادت
اور آگے بڑھائی جا سکتی تھی، لیکن ان الحسین مصباح الہدی، ہمارے لیے چراغ ہدایت حسین کی ذات ہے۔ جب تک بات ڈالی جا سکے تب تک ڈالتے رہو، لیکن اب اگر بغیر جنگ کے کام نہیں چلے گا تو ہمارا نہ خون حسین سے جا رہا ہے، نہ ہماری جان حسین سے جا رہا ہے۔ صلوات محمد و ابھی آنے سے پہلے جو ویسے ہی دیکھ رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سے مذہب
مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں. ہم مظلوم کی حمایت کے لیے مذہب نہیں دیکھتے. اور یہ بھی سیاست کہاں سے آئی ہے؟ وہ میرے مولا کا حکم ہے جہاں فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم سے نفرت کرتے رہنا، مظلوم کے مددگار بنے رہنا. اصلی عالم وہی ہے جو اپنے تمام کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے. اسی بنا پر کہہ کے کیا کہا جاتے جاتے کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں اور مظلوم کی حمایت میں ہم دین نہیں دیکھتے، ہم ایمان نہیں دیکھتے، ہم سنی شیعہ نہیں دیکھتے. مظلوم ہے اس کے لیے ہم کھڑے ہوتے. خدا رحمت نازل کرے اس عظیم روح پاک پر کہ جس نے، جانتے ہیں وہ تو چلے گئے، بہت اچھا شعر تھا تقوی صاحب کا، وہی مفہوم میں بھی کہنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسلام کمزور ہوا کہ مضبوط ہوا؟ میں ابھی جو ہے وہ ایک ملک میں تھا، افریقہ کے تنزانیہ دار السلام، تو وہاں المصطفیٰ کے بھی ایک نمائندے تھے، جامعۃ المصطفیٰ المصطفیٰ کر کے. تو وہ ایک ہمارے زمانے کے ان کے جو ہے دوستوں میں تھے، وہی ہیں. تو ایک دن انہوں نے رمضان میں تھا یہ شبوں، تو انہوں نے فون کیا کہ یار بس یہ سن آ جاؤ، آج تقوی بھی ہے اور سحری یہی کیا جائے. تو خیر پہنچ گئے، تو بیٹے تھے تو ایسی بات ہونے لگی. جہاں جذبہ ہو گیا نا تو ہرا نہیں ہوتا، ساتھ ہی سنا کر تو ایسی بات نکلی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. آخر کار ہے جامعۃ المصطفیٰ کے نمائندے آئے، تقوی کیا بات. کہنے لگے شیخ حسین یہ بتاؤ کیا کرے گا آخری امریکہ، کیا کرے گا؟ ایسا مارے گا نا، تہران کو مار دیا، تہران ختم ہو گیا. تو کیا ایران صرف تہران ہے؟ جہاں یہ جذبہ ہو کہ آئی ایم ریڈی فار ایٹم، مار دو، ہم نہیں رہیں گے مگر ہمارا دین رہے گا، ہمارا ملک رہے گا. جہاں اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے دین کی پرواہ ہو، ملت کی پرواہ ہو، ملک کی پرواہ ہو، پھر کوئی سپر پاور اس امت کو ہرا نہیں سکتا ہے. اور یہ سبق ملا ہے ان الحسین مصباح الہدی صلوات محمد. اور یہ بتائیے یہ جو کچھ امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے، کیا امام حسین علیہ السلام کمزور تھے؟ وہ جب نکلے 18 آدمی حضرت کا نہیں واپس، ہم ابتدا نہیں کرتے. یہ چیز بھی ہم کو کروانے سے لیے ہم ابتدا نہیں کرتے. لیکن کیا امام حسین علیہ السلام کے اندر قوت کم تھی، طاقت کم تھی؟ وہ سب سیر و سیراب امام حسین پیاسے اور بھوکے، دشمن کا سپاہی کہتا ہے، دشمن کا یزیدی فوجی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا. جو حسین آپ کو سنا اتنی بات کہا رہے تھے، اس حسین کی شجاعت تو سنیے. دشمن کا سپاہی یزیدی فوجی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا. ایک بھری دو بہن ہے جس کے بھائی بھتیجے بھانجے سب مار دیے گئے، اور وہ خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو. وہ یزیدی سپاہی کہتا ہے لیکن جب آخرش بات یہاں آ گئی اور یہ چیز سیکھ رہے، ہم ابتدا نہیں کرتے. یہ چیز امام حسین نے عاشور تک بچا کے رکھی ہے، ورنہ جب گئے تھے کرنے کیا تھا، دھیرے دھیرے 4-4 ہزار کر کے آ رہے تھے، آتے جاتے مرتے جاتے ہے یا نہیں ہے. راستے میں اور کا لشکر ملا تھا جو پکڑ نہیں سکتا مشکیزہ، بولنے جنگ کیا کرتا، وہیں ختم ہو جاتے ہے نا. لیکن آخر تک امام نے ابتدا نہیں کی. لیکن جب عاشور کی صبح
تیر آیا اور ابن سعد نے کہا گواہ رہنا پہلا تیر میں نے مارا، اسی دن امام کی جیت پکی ہو گئی۔ ہم نے ابتدا نہیں کی، وہی جملہ تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ابتدا تم کرو گے ختم ہم کریں گے۔ ہم ابتدا نہیں کریں گے چاہے جتنا ہو جائے، لیکن اگر تم نے ابتدا کر دی تو پھر ہمارے سامنے کربلا ہے، پھر تم ختم نہیں کر پاؤ گے، یا ہم ختم ہو جائیں گے یا ختم کریں گے، تم نہیں ختم کر سکتے۔ توجہ فرما رہے لڑتے لڑتے تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے سب مار دیے گئے اور خود وہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، یزیدی فوجی کہہ رہا ہے، لیکن جب لاسٹ میں آخر میں امام آئے اور تلوار نکالی ہے، حملہ شروع کیا ہے، تو یہی فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے پناہ طلب کرتی تھی۔ سن رہے ہیں آپ، یہ بچوں کے لیے جواب ہے کہ صاحب تو بند کیوں نہیں کر دیتے، خاطر کیوں نہیں کر دیتے؟ اب تو جب گڑگڑا رہے ہیں صاحب 5 دن کے لیے خود ہی روکنے کا اعلان کر دیا تو چھوڑیے، کہیں نہ حسین مصباح الہدیٰ، ہم ابتدا تو نہیں کریں گے لیکن پھر ختم کرنے کا اختیار ہم کو ہے۔ جب امام حملہ کرتے تھے یہ فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے پناہ طلب کرتی تھی، اور تب امام تڑپ کے کہتے تھے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے اقدار کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مارا۔ آج آئی جی سی کو بھی کہنے کا حق ہے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے ہمارے رہبر کو مارا، تم نے ہمارے سائنسدانوں کو مارا، تم نے ہمارے اسکول کی 160 بچوں، ارے کیا کسی کے دل میں سینے میں دل نہیں ہے کہ بے گناہ 150 بچیوں کے لیے 2 قطرے آنسو بہا دے؟ ایسا ضمیر مر چکا دنیا کا۔ اللہ اکبر، لڑتے لڑتے تاریخ کہتی ہے ادھر آ گئے جہاں حضرت ابوالفضل علیہ السلام کا جسم مبارک نظر پڑ گئی، لجام فرس کھینچ اور سب بھائی کی لاشیں کو دیکھا، فرماتے بھیا اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جنگ شہید رہبر اٹھو اور اپنے ان جوانوں کی شجاعت آگے بڑھے، لڑتے لڑتے ادھر آ گئے جہاں شہداء کے نظر انہوں نے فرس کھینچ لیا، غور سے دیکھا، فرمایا اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو، اور جب جواب نہیں ملا، جانتے ہیں عباس کے کتابوں میں ہے کہ حضرت فرماتے یا ابطال الصفا ویا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، کیا ہو گیا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے جواب نہ دیا۔ تاریخ کہتی ہے لاشیں تڑپ اٹھیں، مطلب شاید یہ تھا آقا موت نے مجبور کر دیا۔ لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا آیا، دیکھیے ہم لوگ علی اکبر کے سینے کی برچھی پڑھتے تھے، امام کی نہیں پڑھی جاتی، کم پڑھی جاتی۔ زیارت کا فکرہ ایسا ہے نا،
السلام علیک یا من سکن دمہ فی الجنہ. سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے رکا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بعض بزرگوں کہتے ہیں کہ شاید زیارت کا فطرہ اس روایت کی طرف اشارہ ہو جو بی بی ام سلمہ نے خواب میں دیکھا رسول اللہ کو کہ شیشی لیے ہے، فرمایا میں خون جمع کر رہا تو رسول اللہ نے کہا شاید ادھر. بعض کہتے ہیں شاید اس مصائب کی طرف اشارہ ہو. کون سا سنیے گا؟ برداشت کیجیے گا. کہتے لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا آیا کہ جب ایک شقی نے داغ کے دور سے ایک نیزہ امام کے سینے پر مارا. تاریخ کہتی ہے امام نے نیزہ نکال لیا، مگر جیسے نیزہ نکلا خون فوارے کی طرح ابلنے لگا. حضرت نے چلو لگا دیا. جب چلو بھر گیا روایت کہتی ہے امام نے آسمان کی طرف اچھال دیا. تاریخ کہتی ہے ایک قطرہ زمین پر نہیں گرا. شاید یہ فکرہ اسی طرف اشارہ ہو. السلام علیک یا من سکن دمہ فی الجنہ. سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے رکا. اب جب اس طرح سے خون نکلے گا آپ انصاف سے بتائیے نقاہت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولیے کمزوری آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ فبان الانکسار علی وجہ امام پہ کمزوری چھا. ایک وقت آیا کہ جب حضرت سے گھوڑے میں سنبھلا آ گیا زمین پر آ گئے. اب یہاں پر بس ایک چیز اور میرا مولا کتنا غیرتدار تھا. سناؤں گا آپ کو. جب امام باز روایتیں میں امام جب گر گئے تو ایسی کمزوری تھی کہ کچھ دیر تک زمین پر پڑے تھے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یزیدیوں کو کہ شہید ہو گئے کہ زندہ. یہ کیفیت تھی. لیکن حیبت ایسی تھی کہ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ امام کے قریب چلا جائے. ایک بدتمیز ملعون وہ کہتا میں بتا سکتا ہوں کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. یزیدیوں نے کہا ایسے کا بھی بتاتا ہوں. تھوڑا سا امام کے قریب طرف گیا اور خیمے کی طرف رخ کر کے چلایا ارے تم لوگ خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ ایسے چھوٹی آواز لگائی. اس حالت میں جب امام کی حالت یہ روایت کہتی جیسے اس نے کہا کہ تم لوگ خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو، تاریخ کہتی کوہنیاں دیکھ کے امام حسین جواب اس کا یہ ہے آپ کو پتا نہیں ہے ان یزیدی جانوروں کے مقابلے میں کہیں بلند تھی ہے وہ شرافت عز الجناح کی. بس سن لیجیے تو شروع کا تھوڑا سا حصہ میں نے نہیں پڑھا ہے. پڑھا ہے مدرسہ صاحب نکلا تو بنارس کے انہوں نے نقل فرما
یہ تو ہے کتاب اور بس مجلس تمام 2-3 منٹ لگے. اب روایت کہتی کہ جب امام گھوڑے سے گر پڑے اور ذوالجلال کو یہ احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا. آپ وفاداری سنیے کیوں ہم ذوالجلال نکالتے پیچھے پیچھے چلتے انسانوں میں وہ وفاداری نہیں. جیسے ہی ذوالجلال کو اندازہ ہوا میرا سوار گر پڑا تو مرحوم فرماتے ہیں لجام کو دانت میں دباتا نا اور لا کر کے امام حسین کے دست مبارک میں رکھتا. جب میں آشنا پڑھتا تب بھی میں نے یہ مسائل نہیں تب تک مجھے بھی نہیں پتا. وہ مرحوم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ذوالجلال کو احساس ہوا میرا سوار گر پڑا لجام کو دانتوں سے دباتا تھا لا کے امام کے دست مبارک پر. آپ بتائیے جانور ہے نا اپنی بات تو نہیں کہہ پائے گا لیکن ہم آپ انسان سوچ سکتے ہیں کیوں رکھ رہا تھا امام کے ہاتھ میں لجام. شاید جانور کے ذہن میں آیا ہو کہ اگر کسی طرح سے ایک بار لجام پکڑ کے یہ مجھ پر سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا.
گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ امام فرماتے ہیں ذوالجلالہ تیرے خیمہ میں آ کے کہہ رہا تھا الدریمہ الامت قتل ابن بنت نبیہا. ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کر نکل آئی. کسی نے گھوڑے کے پیروں سے پکڑا اور یہاں کے گھوڑے کی گردن سے پکڑا. آپ بتائیے جب آپ کا حال یہ دنیا کا، تو آپ بتائیے جب تیرے خیمہ پر یہ ذوالجلالہ آیا ہوگا تو کتنا ہنگامہ ہوا ہوگا، کتنا گریا ہوا ہوگا. لیکن بس ایک بات اور ختم دعا. کوئی آ کے گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئی، وہ جا کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی کہ اتنے میں کہتے ہیں ایک 4 برس کی بچی آ کے ذوالجلالہ کو غور سے دیکھتی ہے، کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے آئے اتنا بتا دیں آج سبھی آبی اے میرے بابا کو پانی ملاتا یہ میرا بابا پیاسا. جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جزا کرامت فرما. یا اللہ اسلامی سپاہیوں کو فتح و نصرت عنایت فرما. امریکہ اور اسرائیل کو نیز سے نابود فرما. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. حضرت ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے غلاموں میں شفاعت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Hey!
Hey!